سائنس کے فائدے یا سائنس کے کرشمے۔ دنیا کی پیدائش قدرت کا عظیم کرشمہ ہے۔ اہل دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سائنس کے ذریعے ایجادات ہوئیں۔ انسان میں نہ پہاڑوں کی سی مضبوطی ہے، نہ دریاؤں کا سا شکوہ، نہ سمندروں کا سا جلال اور نہ شیر جیسا دبدبا، بلکہ ان کے برعکس انسان کے پاس عقل کی ایک طاقت ہے۔ اسے ہوا سے خمسہ سے نوازا گیا ہے، جس کی بدولت انسان نے مختلف علوم سیکھے اور آج یہ کمزور اور ناتواں مشت خاک کل عالم کو تابع فرما کیے ہوئے ہے۔ آپ نے ارد گرد نظر ڈالیے، قلم اور کاغذ سے لے کر گرجتے طیاروں اور تیزی سے چلتے ہوئے ریلوے انجن تک سب سائنس کے کمال ہیں۔ میرے ذوق تصویر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ سائنس نے دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ زمانے قدیم کا اگر کوئی انسان آج اس دنیا میں آ جائے تو وہ کبھی نہیں پہچان سکے کہ یہ وہی دنیا ہے جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سائنس اگر اسی رفتار سے ترقی کرتی رہی تو عنقریب وہ وقت بھی آئے گا جب سب کچھ بدل چکا ہوگا اور آج کے زمانے کی حیرت انگیز ایجادات بھی معمولی بن کر رہ جائیں گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ سائنس نے ماحول کے ساتھ ہمارے طرز فکر کو بھی بدل ڈالا ہے۔ زمانے قدیم کا انسان جن چیزوں کی عبادت کرتا تھا، آج سائنس کی بدولت وہ اس کی محکوم اور غلام بن چکی ہیں۔ پہلے چاند پر پہنچنے کی آرزو تھی اور اب سورج پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ریل گاڑی، بس، آبدوز، بحری جہاز، میزائل، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور ہوا کی تسخیر وہ کرشمے ہیں جنہوں نے انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ہم گھر بیٹھے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہونے والے تفریحی مشاغل اور روزمرہ کے معمولی اور غیر معمولی حالات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اب انٹرنیٹ نے معلومات کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ سائنس نے انسان کو غیر معمولی طور پر طاقتور بنا دیا ہے۔ اب وہ کسی شخص یا ریاست کو زیر کرنے کے لیے تیر اور تلوار سے لیس ہو کر نہیں جاتا۔ جنگجو طیارے، میزائل اور ایٹم بم جیسے ہتھیار دشمن کی طاقت کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ نہ صرف دشمن کا خاتمہ کرتے ہیں بلکہ بھرپور تحفظ کا ذریعہ بھی ہیں۔ سائنس وہ چیز ہے جس نے فضا میں اپنا پرچم لہرا کر دنیا کے خشک و تر کا چپا چپا چھان مارا ہے اور پھر اس کی تحقیق و جستجو نے انسان کو نئی زندگی سے روشناس کرایا ہے۔ انسانی جانوں کو موت کے پنجے سے دور رکھنے کے لیے طب کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا ہے۔ میڈیکل سائنس کی مسیحائی کی بدولت اندھوں کو آنکھیں، بہروں کو کان، مایوس بیماروں کو شفا مل رہی ہے۔ طبی سائنس نے یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ جس میں انسانی کے اعضاء تک تبدیل کر لیے جاتے ہیں۔ بہت سے مہلک اور لاعلاج امراض کا علاج دریافت ہو چکا ہے۔ سائنس کی بدولت انسان کی زندگی بہت سہل ہو چکی ہے۔ بجلی جیسی قوت آج انسان کی غلام ہے۔ اس نے زندگی کے بہت سے کام آسان کر دیے ہیں۔ روشنی ہو یا سرد و گرم موسم، کھانا پکانا ہو یا کپڑے دھونا، سب سہل ہو گئے ہیں۔ گھریلو آسائشوں سے لے کر فیکٹریوں اور کارخانوں تک سب بجلی کے مرہون منت ہے۔ سائنس کے رنگ نرالے ہیں۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آج کمپیوٹر کی بدولت علم و فنون سے لے کر خبر رسانی، پیغام رسانی، معلومات کی ترسیل، سب کچھ بہت آسان ہو گیا ہے۔ زراعت کا شعبہ سائنس کی بدولت آج ترقی کر چکا ہے۔ مصنوعی کھادوں اور مشینی آلات کی بدولت پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اناج کی ریل بیل نے گویا قحط کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیا ہے۔ سائنس نے جہاں انسان کو چاند تک پہنچایا اور خلا کا مسخر کرنے کا ذریعہ بنی ہے، وہیں انسان کی تباہی اور ہلاکت کا سامان بھی لائی۔ آج تباہی کے ایسے سامان ہو گئے ہیں جن سے پل بھر میں جیتی جاگتی آبادیاں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل
انسانی زندگی کے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ ایک فلاسفر کا قول ہے کہ اس دنیا کے کیمیا گروں نے ایسا مرکب تیار کر لیا ہے جس کی قلیل مقدار کرۂ ارض کو پل بھر میں بھڑکتے شعلوں میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر اس دور میں سائنسدانوں کو کسی اخلاقی ضابطے کا پابند نہ کیا گیا تو انسان کے لیے آئندہ 10 سال انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ مشینوں سے بنی مصنوعات نے انسانوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ مروت اور لحاظ مٹتا جا رہا ہے۔ مشینی مصنوعات نے انسانوں کو پرتکلف اور مادی آسائشیں مہیا کر کے سہل پسند اور عیش پسند بنا دیا ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ سائنسی ترقی نے معاشرے میں بے روزگاری کو فروغ دیا ہے۔ انسان کی قدر و قیمت گھٹ گئی ہے۔ اب انسانوں کے بجائے مشینوں پر انحصار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بے چینی اور اضطراب بڑھ گیا ہے۔ انسان پریشانی اور جرائم کی طرف راغب ہونے لگا ہے۔ احساسات اور جذبات کی قدر و قیمت نہ رہی تو انسان ان سے عاری ہو کر مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ہماری روایات اور اقدار کو زنگ لگنے لگا۔ جو لمحے فکریہ ہے اس مشینی دور میں درکار ہے پتھر کے جسم۔ کارخانوں کے دھوئیں میں حل ہوا جاتا ہوں۔ یہاں یہ درست ہے کہ سائنسی ترقی کی بدولت انسان کی اخلاقی اقدار پامال ہو گئی ہیں، لیکن اس کا سارا الزام سائنس کو دینا درست نہیں۔ اس کی ذمہ دار انسان کی غلط ذہنیت اور بیمار طرز فکر ہے، جس نے دنیا کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا کی باغ دوڑ ایسے انسانوں کے ہاتھ میں رہے گی جو اخلاقی قدروں سے عاری ہیں اور جن کے نزدیک قانون کا اطلاق معنی نہیں رکھتا، اس وقت تک انسان کی سائنسی فتوحات اس کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام نہیں بنے گی، بلکہ انتشار اور ہلاکت کا سامان ہوں گی۔ بنیادی طور پر کوئی بھی شے اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ سائنس نے بھی انسانی زندگی کو آرام دہ بنا دیا ہے۔ یہ دنیا رنگ و بو کا گہوار بنی۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ سائنسی ایجادات کے استعمال کو منفی نہ بنایا جائے اور ان ایجادات کے مضر اثرات سے انسانیت کو بچایا جائے۔